میں چائنا کمیونسٹ پارٹی کے جو انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ این کے ساتھ جو ان کے تاریخی تعلقات ہیں اور جو ان کی ایک پاکستان کے ساتھ گہری وابستگی ہے، اس کے پیش نظر کرونا وائرس کے حوالے سے ماسکس کا عطیہ بھیجا ہے جو پی ایم ایل این اپنے اراکین کے درمیان تقسیم کر سکتی ہے، تاکہ جو اس وقت ملک کے اندر مدافعتی کوششیں ہیں اس میں چین کی طرف سے بھی مدد پاکستان کی جا سکے۔ اس کے علاوہ چین نے حکومت پاکستان کو جس طرح مدد دی ہے سامان کے ذریعے اور ڈاکٹرز کے ذریعے، ہم اس کے بے حد شکر گزار ہیں۔ چین اور پاکستان آئرن بردرز ہیں۔ چین اور پاکستان کی دوستی تاریخ میں اور ہر موسم میں آزمائی جا چکی ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو ایک بہت اعتماد کا رشتہ ہے۔ دنیا میں کوئی دو ملک ایسے نہیں ہیں جو اتنی گہری دوستی رکھتے ہوں جتنی پاکستان اور چین کی دوستی ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی کا جو نیا مظہر سی پیک ہے، یہ ایک نیا سنگ میل ہے۔ ہم چین کی حکومت اور عوام کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اس وقت 2013 میں تعاون کیا جب پاکستان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، جب پاکستان میں $10 لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ چین کی قیادت نے پاکستان کے لیے $46 ارب کے پروجیکٹس کی منظوری دی، جن میں سے 4 سالوں کے اندر اندر $28.5 ارب کے منصوبے زمین پر کھڑے ہو گئے، جن میں توانائی کے منصوبے تھے، جن میں انفراسٹرکچر کے منصوبے تھے، جن میں گوادر پورٹ کے منصوبے تھے، اور اس کے بعد 2020 اور 2025 کے درمیان سی پیک نے ایک صنعتی تعاون کی شکل اختیار کرنی ہے، جس میں 2020 سے پاکستان کے اندر اکنامک زونز قائم ہونے ہیں، اور چائنا سے ہم انڈسٹری کو ری لوکیٹ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہماری حکومت کا منصوبہ تھا کہ ہم 9 اکنامک زونز کا انفراسٹرکچر 2020 تک مکمل کر دیں گے، تاکہ چین سے اربوں ڈالر کی صنعتی سرمایہ کاری پاکستان آئے۔ بدقسمتی سے وہ سفر جاری نہیں رہا، لیکن سی پیک 2 حکومتوں کا منصوبہ نہیں، یہ 2 عوام کا اور 2 ریاستوں کا منصوبہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ اسی رفتار سے نہیں بلکہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، چونکہ سی پیک کے ساتھ پاکستان کے کروڑوں عوام اور نوجوانوں کا مستقبل پنہاں ہے۔ اگر ہم نے سی پیک کو صحیح طرح کامیاب کیا تو اس سے پاکستان ایک صنعتی معیشت بنے گا، ایک انڈسٹریل اکانومی بنے گا، اور انڈسٹریل اکانومی بننے سے یہاں لاکھوں روزگار پیدا ہوں گے۔ تو ہم چین کے ایک دفعہ پھر شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہر مشکل کے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور یہ دوستی دنیا کے سامنے ایک مثالی دوستی ہے، اور کرونا وائرس کی مشکل میں بھی پاکستانی عوام بھی چین کے ساتھ کھڑے تھے، اور چین کے عوام بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم
اپنی جماعت کی طرف سے، پارٹی کے صدر جناب شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور پارٹی کے قائد جناب نواز شریف صاحب کی طرف سے، چین کے صدر شی اور ان کی ساری قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس یکجہتی کا اظہار کیا۔ Thank you, Your Excellency. Dear friends, Assalamu alaikum, good afternoon. My name is Chen Yongpei. Today I'm representing the International Department of CPC Central Committee to donate some masks to our brother party, PMLOM. As we know, China and Pakistan are however strategic cooperative partners, and party-to-party relationship is one of the most important part of bilateral relations. We have established a long and good relationship with the PMLOM for decades. When the pandemic outbreak in China this year, PMLOM senior leaders show their solidarity to China, to CPC and its people. Especially, I have to mention that His Excellency President of PMLOM, Shehbaz Sharif, has wrote 2 letters to our President, Xi Jinping, to support China's effort to fight against the coronavirus and condemn the stigmatization of China. So we keep it in mind. We thank you very much. Now the pandemic also outbreak in Pakistan. So we want to do something for our brothers. This time we arranged International Department of CPC arranged some masks to our PMLOM brothers. We hope this will help you to overcome the challenges. And now we urge all the political parties in Pakistan to work together with CPC to fight against the coronavirus. And we hope the Pakistan brothers will overcome the crisis very soon. And we look forward to deepen the communication between CPC and PMLOM. As we know, every year we will invite some PMLOM delegation to China, to visit China. And we hope our regular communication exchange will continue in the future. Thank you so much. Long live China and Pakistan. Long live CPC and PMLOM relationship. Thank you. ٹھیک ہے جی۔ سر بہت سی ایڈ جو ہے باقی ملکوں کو بھی چائنا سے ملی تھی، اس کا جس کو عوام کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئی، اس کی ہمارے ساتھ بتا دیں گے۔ جی، ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کے حوالے سے پچھلا اجلاس ہم نے بلایا، لیکن پورے اجلاس میں حکومت ایک صفحہ پیش نہیں کر سکی کہ اس کی حکمت عملی کیا ہے، اور ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ اس قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہ صرف یہ کہ حکومت اپنی حکمت عملی واضح کرے، یہ بتائے کہ وہ اگلے 30 دنوں میں، 60 دنوں میں، 90 دنوں میں کیا اقدامات اٹھائے گی، بلکہ جو اس نے ملک کے اندر سے اور بیرون ملک سے امداد اکٹھی کی ہے اور جو اس کو امدادی سامان ملا ہے وہ کس طرح تقسیم کیا گیا ہے۔ چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف صوبوں کی طرف سے شکایات آ رہی ہیں کہ وہاں پر حکومت نے امدادی سامان نہیں پہنچایا۔ سندھ کی حکومت شکایت کر رہی ہے، گلگت بلتستان کی کر رہی ہے، آزاد کشمیر کی کر رہی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کو حکومت مکمل تفصیل فراہم کرے کہ جو باہر سے امدادی سامان آیا ہے، جو امداد آئی ہے، اسے حکومت نے کیسے استعمال کیا ہے اور تقسیم کیا ہے۔ اور میں خاص طور پہ چین کا شکریہ ادا کروں گا کہ گلگت بلتستان میں بھی اگر چین مدد نہ کرتا تو وہاں پہ بڑی تباہی ہوتی۔ انہوں نے خاص طور پہ گلگت بلتستان کی حکومت کی بھی مدد کی ہے اور ان کا جو امدادی سامان ہے اس نے وہاں کی حکومت اور عوام کے لیے بہت قیمتی کردار ادا کیا ہے اس وبا سے نبٹنے کے لیے، ورنہ وفاقی حکومت نے تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر چونکہ وہاں ہماری حکومتیں ہیں انہیں چھوڑ دیا تھا، انہیں کوئی کسی قسم کی امداد نہیں دی تھی، لیکن چین نے گلگت بلتستان کے عوام کو جو امداد دی ہے اس کے لیے بھی ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔
ٹھیک ہے جی. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you very much. Sheshe. See you next time. Inshallah, hopefully, hope to see you soon. وہ میری طرف سے وہ چلا دے. میں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شہباز گل سے فوراً استعفیٰ لیا جائے. اس نے جو چین کے خلاف بیان دیا, یہ جو حکومت کے ترجمان ہیں شہباز گل, انہوں نے میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو حکومتی ترجمان شہباز گل نے چین کے خلاف بیان دیا ہے, فوری طور پہ ان سے استعفیٰ لیا جائے. ایک طرف چین پاکستان کی اس قدر مدد کر رہا ہے اور سی پیک جیسا اہم منصوبہ ہم چلا رہے ہیں, اور وزیر اعظم کے جو ترجمان ہیں وہ سی پیک کے دشمنوں کی زبان بول رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر چین کی سرمایہ کاری نہیں ہونی چاہیے, پاکستان اور چین کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت واضح کرے کہ کیا یہ سی پیک کے ساتھ ہے یا سی پیک کے خلاف ہے, چونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس کے وزراء نے اور اس کے ترجمانوں نے سی پیک کے خلاف زہر نہیں اگلا. یہ بار بار سی پیک کے خلاف زہر اگلتے ہیں, اور ان کے بیانات کی وجہ سے جو سی پیک دشمن لابیز ہیں وہ بین الاقوامی سطح پہ سی پیک کو بدنام کرتی ہیں. تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس شخص سے فوراً استعفیٰ لیا جائے جو پاک چین دوستی کا دشمن ہے. ہاں